ان گھرانے کے افراد جس طرح مخلصانہ اور رب کی بارگاہ میں عاشقانہ انداز میں اپنی سعی کو پیش کرتے ہیں کہ جس پر خود رب العالمین اور اس کی تیار کردہ نعمتیں ان کا اجر ہے کہ رب تعالیٰ انہیں اپنا قرب خاص عطا فرمائے گا، اور جو نعمتیں ان کے لیے تیار کی ہیں یقیناً وہ اور دوسروں کے حصے میں نہیں آ سکتی۔ ہم اہل سنہ والجماعت اہل بیت اور رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے محبت کرنے والے ہیں، محبت کا دم بھرنے والے ہیں، لیکن مرور زمانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان بہت ساری ایسی چیزیں در آئی ہیں کہ جو اہل بیت کے نام پر کی جا رہی ہوتی ہیں لیکن اس کا اہل بیت کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بالخصوص جو نوجوان طبقہ ہے یہ اس بات کا شوق رکھتا ہے، یا اس سے پہلے جو بڑی عمر کے افراد بھی ہیں، کہ ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ موجود ہو، ایک انگوٹھی، 2، 4، 5، بلکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص ہے جس نے ایک ہی انگلی میں 2 پہنی ہوئی ہیں، دوسری میں 4 پہنی ہیں، ایک میں 3 پہنی ہوئی ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ بزرگی کی علامت ہے۔ یہ انگوٹھی کس کی ہے؟ یہ سرکار بغداد حضور غوث پاک کے نام کی ہے، یہ داتا صاحب کے نام کی، یہ بابا فرید کی، یہ خواجہ معین الدین چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ اہل بیت کی نسبت کی۔ بھائی تو اتنی انگوٹھیاں تو پہن لی کہ ان کے نام کی پہن رہا ہوں، ان کی نسبت سے پہن رہا ہوں، لیکن یہ بتا کہ ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اس نسبت سے تو نے اپنی زندگی کے اندر 5 وقت کی مسجد کی حاضری کو یقینی بنایا ہے یا نہیں؟ جواب ہمارے سامنے ہوگا۔ پھر یہ تصور رکھنا کہ یہ پتھر عقیق ہے، یہ فیروزہ ہے، یہ لعل یمنی ہے، یہ زبرد ہے، یہ فلاں ہے، یہ پکھراج ہے، یہ پہن لوں گا تو یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ انسان اپنے اس منکے کو پھیر لے تو پھر یہ سارے قیمتی پتھر اس کے قدموں میں آ کر خود ڈھیر اور خاک ہو جائیں گے۔ لیکن کتنا قیمتی پتھر کیوں نہ پہن لیا جائے یا اس کا پورے وجود پہ کلش کیوں نہ چڑھا لیا جائے، لیکن یہ من کا نہ پھرے تو پھر بس یہ پتھر ہی اور انسان کو بھی مثل پتھر ہی بنا دیتے ہیں۔ اصل ہے اللہ والوں کے راستے پر آنا، جسے قرآن نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر رب تعالی نے انعام فرمایا، اس پہ چلنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو، اس پر استقامت پذیر رہنے کے لیے کوشش کرو۔ یوں ہی ہمارے معاشرے میں ایک رواج یہ بھی ہے کہ بزرگان دین کے نام کا لاکٹ پہن لیا، مثلا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کے لاکٹ کے حوالے سے بڑا رواج ہے کہ بالخصوص ایام محرمہ ہے تو گلے میں وہ نام کا لاکٹ پہن لیا گیا۔ اب یہ کیوں پہنا؟ بھائی ہمیں اہل بیت سے محبت ہے اس لیے ان کے نام کا لاکٹ پہن لیا۔ اب اس شخص سے پوچھا جائے اس نے گلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کا لاکٹ تو پہن لیا کٹنگ کروا کر، لیکن اس کے منہ میں گالیاں ہیں، دل میں نفاق ہے، دھندا کرے، سودا کرے تو فراڈ کرے، دھوکہ دے، لوگوں سے بات کرے تو جھوٹ بولے، بات پہ گالی دے، جھوٹی قسمیں کھائے، دنیا بھر کے گندے کام کرے، اور گلے کے اندر یہ مقدس نام کا لاکٹ آویزہ کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ ہمیں تو اہل بیت سے محبت ہے۔ تو بھائی تجھے تو اور شرف اور حیا کرنی چاہیے کہ تو نے گلے کے اندر یہ مقدس نام لٹکایا ہوا ہے اور زبان پر تیرے گندے کلمات ہیں، حیا نہیں ہوتی؟ شرم محسوس نہیں ہوتی؟ اب رہ گئی اس کی شرعی حیثیت، تو مرد کے لیے تو ویسے بھی منع ہے سوائے انگوٹھی کے وہ اس طرح کی دیگر چیزوں کا استعمال کرے۔ مرد کو ایک انگوٹھی کی اجازت ہے، چاندی کی انگوٹھی ہو، 4.5 ماشا، اس سے کم کی ہو، 1 نگ لگا ہو، اس سے زیادہ پہننا منع ہے۔ اس کے علاوہ باقی زیورات اگر وہ پہنتا ہے یہ کسی نسبت کے نام پر پہنتا ہے، شریعت نے منع کر دیا، وہ چیز اس کو کام نہیں آئے گی۔ اب مثال کے طور پر کسی نے کڑا پہنا ہوا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ نورانی بابا کا کڑا ہے،
نورانی بابا نے تجھے خواب میں آ کر کہا تھا؟ نورانی بابا کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں، بس یہ مزار سے ملا تھا، تو وہاں پر تو اور بھی بہت سی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں۔ بزرگوں کے مزارات کے باہر لگے ہوئے ٹھیوں پتھاروں پر بکنے والی چیزیں استعمال کر لی جائے اور اس میں یقینی طور پر برکت ہوگی، قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ شریعت کی کس تعلیم کے اندر موجود ہے؟ لیکن بہت ساری چیزیں ہماری یہاں چل رہی ہوتی ہیں۔ اصل تعلیم شرع جس کو ہم عرض کر رہے ہیں، من کا جب پھر جاتا ہے تو پھر انسان کا باطن بھی نورانی ہوتا ہے اور ظاہر میں بھی اسے نور محسوس ہوتا ہے۔ تو مرد کے لیے تو اجازت نہیں۔ پھر اس سے آگے بڑھے، ہاتھوں کے اندر بریسلٹ پہن لی حضرت علی کے نام کے، کسی ہاتھ سے وہ رشوت کا لین دین کر رہا ہے، حرام کا لین دین کر رہا ہے، سودی لین دین کر رہا ہے، 2 نمبریاں کر رہا ہے، 2 نمبر فائلیں آگے بڑھا رہا ہے، ہاتھ میں حضرت علی کے نام کا بریسلٹ یا کسی بزرگ کے نام کا بریسلٹ پہنا ہوا، شرم نہیں آتی ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایمان اتنے کمزور ترین درجے پہ چلا گیا کہ وہ حیا جاگتی ہی نہیں، باطنی غیرت جاگتی ہی نہیں ہے کہ اسے احساس ہو سکے کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ نسبتیں بہت اچھی ہیں، لیکن غلط استعمال، یہ نسبتوں کے نام پر خواہشات باطنیہ کی تکمیل کر لینا اور پھر اس کو یہ نام دینا کہ اس سے برکت حاصل ہوگی، یہ ہمارے دماغ کا وہم تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آج بالخصوص اہل بیت کے حوالے سے ہم نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا، عموماً اس پر بات نہیں ہوتی ہے، لیکن ہماری ایک چیز چل رہی ہے اور چونکہ اب ایک شعبہ ہمارا تحقیق کا بھی ہے تو اس نسبت سے ہم نے چاہا کہ آج کچھ تحقیقی بات ہو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پاک و ہند میں بالخصوص حضرت امام قاسم رضی اللہ عنہ اور سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہا کی شادی، ان کی مہندی، اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ بالخصوص اس نام پر بہت کچھ ہوتا ہے اور پھر اس کے ضمن میں بہت کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کا حقیقت سے تعلق کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہ جتنی چیزیں میں عرض کروں گا، دیکھیے ایک طبقہ ہمارے ہاں وہ ہے کہ جو اہل تشیع کہلاتا ہے، اہل السنہ والجماعت ہے۔ اہل السنہ والجماعت کے ہیں تو اس طرح کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تو ان کی کتابوں میں ایسی کوئی روایت ہی نہیں ہے کہ 10 تاریخ کو یہ شادی کا معاملہ ہوا ہو حضرت امام قاسم کی اور سیدہ سکینہ کی، اور پھر اس کے ضمن میں یہ مہندی اور دیگر معاملات کیے جائیں۔ اہل تشیع جو مکتبہ فکر ہے، اس میں بھی جو ان کے معتدل صاحبان علم ہیں وہ بھی اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں کہ 10 تاریخ کو اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہو، لیکن بہرحال ان کی بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے چل رہی ہے، وہ ان کا معاملہ ہے، اس کو لے کر چل رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ان چیزوں کو جو رواج ملا اور ہمارے لوگ جو اس کے اندر مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے ضمن میں بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں، ان کا تجزیہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیے اولاً اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو جب سے میدان کرب و بلا کا واقعہ اور یہ مارکہ بپا ہوا اور یہ پیش آیا، اس سے لے کر 900 ہجری تک کسی کتاب کے اندر ہم یہ نہیں دکھا سکتے، چاہے وہ مسلک اہل السنہ کی ہو یا وہ اہل تشیع مکتبہ فکر کی کتب ہو، جس میں یہ روایت صریح صراحت کے ساتھ اور اوتھینٹک ذریعے سے موجود ہو کہ 10 محرم الحرام حضرت امام قاسم اور سیدہ سکینہ کے نکاح کی تاریخ ہے اور میدان کربلا کے اندر آپ کا عقد ہوا اور وہاں پر اس طرح یہ رسومات ادا کی گئی اور یہ معاملات ہوئے۔ 900 سال تک ایسا کوئی معاملہ ہمیں نہیں ملتا، اہل سنہ میں اس کے بعد بھی نہیں ملے گا۔ مکتبہ تشیع کے اندر ہوا یہ 1000 جب صدی آئی، ہجری کا دور آیا، تو ایک شخص ہے جس کا نام ہے ملا کاشفی ان کے یہاں، تو ملا کاشفی نے اپنی کتاب روضۃ الشہداء کے اندر ایک روایت نقل کی اور ایک واقعہ نقل کیا، اور اس روایت کی بھی ملا کاشفی صاحب نے کوئی سند ذکر نہیں کی کہ اس سند سے ان کے پاس یہ چیز پہنچی ہو، اور اس کو انہوں نے کتاب میں درج کر دیا کہ 10 محرم الحرام ان جو ہستیاں ہیں، پاک ہستیاں ہیں، ان کا وہاں پہ عقد ہوا۔ لیکن اس کے رد میں اب جنہوں نے کلام کیا، بالخصوص اگر ہم مکتب اہل تشیع کے صاحبان علم افراد کی لسٹ دیکھیں تو بہت ہی معتبر نام اہل تشیع کے یہاں جس کو سب جانتے ہیں پہچانتے ہیں، علامہ ملا باقر مجلسی کا ہے۔ ملا باقر مجلسی صاحب نے اپنی کتاب جلال العیون کے اندر لکھا
کہ 10 محرم کو ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ شیخ باقر مجلسی صاحب، اسی طرح ان کے یہاں شیخ خاتم المحدثین شیخ عباس امی کتاب منتہی الاعمال کے اندر جلد 1 صفحہ 700 پر انہوں نے لکھا کہ 10 محرم کو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ وہاں پہ شادی کا معاملہ ہو اور پھر اس کے ضمن میں یہاں پر یہ رسومات مہندی کی اور پھر مہندی کے نام پر ضمن اس کے ضمن میں مزید رسومات ادا کی جائیں۔ اسی طرح شیخ آیت اللہ العظمہ شیخ محمد تقی تستری نے کتاب قاموس الرجال جلد 7 صفحہ 357 پر لکھا کہ ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ یوں ہی شیخ آیت اللہ العظمہ سید کاظم طباطبائی عروۃ الوثقی نزہۃ المشتاق فی فتاوی علماء العراق صفحہ 5 پر اس کو درج کیا کہ ایسی کوئی روایت پائے ثبوت سے نہیں ملتی کہ وہاں پر اس طرح نکاح کی کوئی مجلس منعقد ہوئی ہو۔ شیخ آیت اللہ العظمہ آقائی اخون خراسانی صاحب کفایت الاصول نے صفحہ 6 پر اس کو درج کیا کہ یہ روایت بے اصل ہے۔ یوں ہی آیت اللہ العظمہ غلام حسین حائری اصفہانی نے بہت سارے نام اس میں، استاذ المحدثین حسین نوری تبریسی نے، یہ سب ان کے چوٹی کے علماء ہیں۔ یوں ہی آیت اللہ شیخ تبریزی نے صراط النجات مسئلہ نمبر 1390 پر اس کو درج کیا کہ یہ بے اصل روایت ہے۔ یوں ہی آیت اللہ سید علی حائری لاہوری نے بحوالہ سعادت الدارین صفحہ 392 پر اس کو درج کیا۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی سید خامنائی انہوں نے مصائب امام حسین میں صفحہ 15 پر، اور اسی طرح آیت اللہ عظمہ سید ریحان موسوی نے بحوالہ مجاہد اعظم علامہ سید عبد المجید حسینی شیرازی ذخیرۃ الدارین نے صفحہ 145 پر، علامہ ربانی نے منہاج الدموع صفحہ 321 پر، اور بھی اس کے علاوہ کئی حوالہ جات ہیں، ان سب نے انکار کیا کہ 10 محرم الحرام کو ایسے کسی نکاح کی روایت نہیں ملتی۔ تو ایک طرف مکتب اہل تشیع ہے، وہ جو معاملات کر رہے ہیں ہم اس پہ کلام نہیں کرتے، تو اصلاً تو نکاح ہوا ہی نہیں، اس طرح کے معاملات تھے ہی نہیں۔ اب آ جائیں ہم اہل سنہ والجماعت کے اندر کہ کیا ہماری کسی کتاب کے اندر یہ معاملہ لکھا ہے کہ وہاں پر نکاح کا عقد کا معاملہ ہوا؟ نہیں، وہاں پر بھی کتابوں میں نہیں ملتا، یہاں پر بھی کتابوں میں نہیں ملتا، لیکن اس کو بنیاد بنا کر ہو کیا رہا ہے؟ 7 محرم سے رسومات ادا کی جا رہی ہیں کہ بھائی ہوتا یہ ہے کہ شادی سے 3-4 دن پہلے مہندی کی رسم ہوتی ہے، اگٹک کی رسم ہوتی ہے، مائیوں کی رسم ہوتی ہے، معاذ اللہ۔ اب دوسری چیز میں عرض کروں، ایک ہے روایتاً ایسا کوئی معاملہ رونمائی نہیں ہوا کہ جس کے لیے یہ کام کیا جائے، ایک ہے درایتی معیار۔ اہل تشیع کے بڑے بڑے اکابر وہ یہ کہتے ہیں کہ درایتاً بھی یہ بات پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے کہ کربلا کا معرکہ بپا ہونے والا ہو اور تپتی ہوئی ریتیلی زمین ہو اور تپتا ہوا صحرا ہو، 3 دن کے پیاسے سوکھے گلے ہوں اور وہاں پہ نکاح کا جشن منایا جائے اور وہاں پہ نکاح کی مجلس منعقد کی جائے، تو ایسا تو درایتاً بھی واقع نہیں ہو سکتا، نہ عقل اس کو قبول کرتی ہے، نہ روایت کے اندر یہ چیز موجود ہے، لیکن پھر بھی بنیاد بنا کر 7 تاریخ سے چیزیں چل رہی ہیں۔ اب ہم اہل سنہ والجماعت اگر اہل بیت کے نام پر اس طرح کوئی ایک چیز رونما نہیں ہوئی اور اس کے ضمن میں معاملات کر رہے ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے۔ پھر دوسری ایک اور چیز یا ایک سوال ہے جو میں چپتا ہوا سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ مہندی، ابٹن، مائیوں کی جو رسومات ہیں یہ تو اہل ہند کا کلچر ہے، ہندوستان غیر متقسم ہندوستان، وہاں پر یہ رسومات ادا کی جاتی تھیں کہ پیلے کپڑے پہنا دو، پیلا اٹن لگا دو، پیلے پردے کے پیچھے بٹھا دو۔ عربوں کا تو یہ کلچر ہی نہیں ہے، اہل عرب کی تو یہ روایات ہی نہیں ہے کہ وہاں پر مہندیاں اٹھائی جا رہی ہوں اور یہ اٹن لگائے جا رہے ہوں اور اس طرح مائیوں میں بٹھایا جا رہا ہو، یہ تو خالصتاً اہل ہند کا کلچر ہے۔ پھر وہ تقسیم ہوا، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، آسام ہو، برما ہو، اطراف کے اندر یہ رسومات پائی جاتی ہیں، جہاں جہاں اس سوچ یا اس فکر یا اس جو کلچر ہے اس سے تاثر لینے والے یا اس سے متاثر افراد پائے جاتے ہیں، ان کے یہ چیزیں موجود ہیں۔ عربوں کا یہ کلچر نہیں ہے، لیکن اس کو پھر بھی بنیاد بنا کر مذہبی رنگ دے کر 7 تاریخ سے چیزیں شروع ہو گئی۔ اب ہوتا یہ ہے
ہماری مائیں، بہنیں، نانیاں، دادیوں، خواتین، مرد حضرات گھر میں بیٹھے ہیں، یہ 7 تاریخ کو باہر نکل گئی. کہاں جا رہی ہیں؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کی عقیدت میں. کیا کریں گے جب وہ؟ یہ مہندی اٹھائیں گی، مہندی کی رسم ادا کرے گی. کس چیز کی مہندی؟ کون سی مہندی؟ یہ تو ہے ہنود کا کلچر، ہندوؤں کا طریقہ کا. چلو شریعت منع نہیں کر رہی ہے تو جہاں تک وہاں پر آپ کو اجازت ہے، لیکن ان کے نام پر ایک خود ساختہ واقعہ قائم کرنا، اس خود ساختہ واقعے کے ساتھ پھر ایک رسم کو تعلق قائم کرنا، اس رسم کو ریلیٹ کرنے کے بعد اس کے ضمن میں مزید رسومات ادا کرنا، یہ تو کربلا کے نام پر کھیل تماشوں کے لیے کہیں ایسا تو نہیں. کربلا کے نام پر تفریح کو حاصل کرنے کے لیے، کربلا کے نام پر حفظ نفس کے لیے، کربلا کے نام پر ہم نے اپنے اوقات کو اس طرح کی امور میں لگا کر جو اصل فکر کربلا ہے اور امام حسین کا پیغام ہے اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا جن کی للکار سے طاقت کے ایوانوں کے اندر وہ زلزلہ آیا کہ وہ لرزہ آج تک باقی ہے، وہ سیدہ کی باندیاں، وہ خادمائیں اس پیغام کو تو قبول نہیں کر پاتی ہے، لیکن جا کر 20 بازار کے اندر مردوں کے رش کے اندر مہندیاں لے کر ٹولیوں کی سر شکل میں سج بن کر، سور کر، خوشبوئیں لگا کر، میک اپ کر کے، زرقبت لباس پہن کر کہاں جا رہی ہے؟ ارے امام قاسم اور سیدہ سکینہ جنہوں نے اس میدان کربلا کے اندر اپنی قربانیوں کو پیش کیا، ان کی قربانیوں کو فراموش کر کے ان کے نام پر عزت نفس حاصل کرنے کے لیے، ان کے نام پر مزے حاصل کرنے کے لیے، اور اگر بالفرض یہ چیزیں نیت میں نہ بھی ہوں لیکن ضمناً حاصل ہو رہی ہوں، پھر بھی وہاں جا رہے کیوں؟ اہل بیت کے نام پر ایک کٹوری اٹھے گی کھیر کی، ہمارا کام ہو جائے گا. اہل بیت کے نام پر یہ دفعہ 7 کٹوریاں لگائیں گے ہم یہاں پہ کھیر کی، ہمارا کام ہو گیا. او اہل بیت کے نام پر 7 کٹوری کھیر کی دینے والوں، میرے مسلمان بھائیوں، یہ گھرانہ وہ ہے جن کے نام پہ 7 کٹوریاں کھیر کی نہیں، اگر 7 نسلیں اور ان نسلوں کے جسم میں موجود رگ کا ہر خون کا قطرہ نثار کر دیا جائے تب بھی حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تب بھی حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. 7 کٹوریاں اہل بیت سے محبت کا حق ادا کر دیا، یہ کون سی محبت اہل بیت ہے؟ 7 کٹوریوں میں اہل بیت کی محبت نپٹا دی. اور پھر وہاں پہ خواتین کا اس طرح نکلنا شریعت نے کہاں اجازت دی ہے؟ اولا پھر میں عرض کرتا ہوں، واقعی اس طرح کا مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ معاملہ ہی نہیں ہوا، اس کے نام پر ایک رسم قائم کی گئی. وہ رسم بھی ہمارا طریقہ کار نہیں ہے. پھر اس رسم کے ضمن میں مختلف ضمنی رسمیں چل رہی ہیں. آپ ہماری یہ نکلیں ان ایام میں دیکھیں مکتب اہل تشیع جو کر رہا ہے، ہمارا اس پہ تنقید کرنا اس اعتبار سے نہیں بنتا. وہ ان کے اپنے معاملات ہیں، ان کے اپنے مکتب فکر کے جو تعلیمات اس کی روشنی میں کر رہے ہیں. ہم خطاب کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت بھائیوں سے، بہنوں سے. اہل بیت کے نام پر چھتری اٹھا لی، کوئی شخص سفید کپڑے پہن کر بیٹھا ہے، یہ کیا ہے؟ امام حسین کا گھوڑا بنا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ ان کے نام پہ دلدل بنا ہوا ہے. نہ اس کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے، نہ اسے 12 اماموں کے نام آتے ہیں. اگر اس سے پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ سیدہ زینب کی کتنے شہزادوں نے میدان کربلا پہ قربانی پیش کی تھی، بتاؤ خانوادہ اہل بیت سے کتنے افراد تھے کہ جنہوں نے میدان کربلا کے اندر قربانی پیش کی تھی، کیا نام ہے؟ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، یہ گھرانہ وہ ہے کہ جن کا زندگی کا مشن ہی قربانیاں تھی، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے قربانیاں دی. میرے آقا امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ گھرانہ کیسا ہے؟ کراچی والوں تمہیں مبارک، تمہارے مقدر کے قربان. میرے آقا امام حسین کی شہزادی ہیں فاطمہ صغرا، اور میرے آقا امام حسن کے شہزادے ہیں حسن مثنیٰ. ان کا عقد ہوتا ہے اور پھر ان کی نسل سے جو اولاد چلتی ہے، اس اولاد کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کو اہل کراچی جانتے ہیں عبداللہ شاہ غازی کے نام سے. یہ عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ، امام حسن کے شہزادے اور امام حسین کی شہزادی، ان کی نسل سے تولد ہوئے اور وہ عرب چھوڑ کر، نانا کا مدینہ چھوڑ کر امت کے لیے قربانی دیتے ہوئے آ کر پہلے کراچی کے اندر جا بسے اور یہاں پر آ کر کفر و اسلام کے نام پر لڑے
اسلام کے نام پر لڑتے لڑتے اپنی جان رب کی بارگاہ میں پیش کر دی. اور ہر کراچی کے پاس اگر کوئی تاج ہے تو وہ عبداللہ شاہ غازی کی ذات ہے. یہ ہے نسبت، یہ ہے قربانی. بس آئے تو دین کے نام پر وہی ہو گئے. ہم تو سمجھتے نہیں کہ اس خانوادے کی قربانیوں کو. تو بالخصوص میں عرض کروں گا جو بہنیں ہمیں جمعے میں سن رہی ہیں، جو بعد میں اس کو سنیں گے، خدا را یہ جو رسومات ہیں اس طرح کا کوئی واقعہ ہی نہیں تھا. اس کے نام پر رسومات قائم کر کر اگر ہم اس میں لگ گئے تو اس میں ہماری حظ نفس تو نہیں ہے، اس میں ہماری فرسودہ خواہشات تو نہیں ہے، اس کے اندر کہیں ایسا تو نہیں ہم خرافات کے اندر مبتلا ہو گئے. پھر وہاں پہ مردوں کا رش، الامان الامان. آئیے آپا، آئیے باجی، آئیے بہن، آئیے خالہ، آئیے پھوپھی، آئیے آنٹی، بس مخصوص لوگ ہیں. اور پھر وہاں پہ خواتین کو اپنے حصار میں لے کر آئیے، مہندی رکھیے چلے جائیے. اب دوسرا گروپ آئے گا، وہ مہندی رکھیے چلے جائیے. کچھ پیسے ڈالیے، آپ عقیدت کے نام پر یہ کام کرتے رہیں، دوسری طرف کسی کا دھندا چل رہا ہے. تو یہ عقیدت اگر آپ کو ہے، اس عقیدت کو اور بڑھائیے. کریں کیا؟ گھر میں رہیں، اپنے آپ کو اہل بیت کے لیے وقف کرنا ہے، اپنی اولاد کو اہل بیت کے لیے وقف کرنا ہے، ان کے نام پہ وقف کرنا ہے. کس کے لیے؟ ان کے نانا جان کے دین کے لیے. اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کرنا ہے، اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرنا ہے. پھر دیکھیے کہ زندگی کا کیسا مزہ آتا ہے. شاعر کہتا ہے نا، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو ان کی یاد سے محفل کو گرمایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. تو لطف زندگی پانا ہے تو ان کی یاد سے دل کو بھی گرمانا ہے، محفل کو بھی محفل کو بھی سجانا ہے. اور حقیقت یہی ہے، ان کے پیغام پہ آنا ہے. تو اگر اس طرح کے معاملات ہم سابقہ زندگی میں کر چکے ہیں، ہمیں توبہ کرنی چاہیے. آگے جو بہنیں کرنا چاہتی ہیں، ابا جی کا کام لگ جائے گا، بھائی کی دکان چل جائے گی، بہن کا رشتہ مل جائے گا، بڑی آپا کا جو ٹیومر ہے وہ صحیح ہو جائے گا، اس کا یہ مسئلہ، یہ مہندیوں سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر رنگ لگانا ہے تو ان کی تعلیمات کو، اپنے وجود کو رنگ لگانا ہے. اس رنگ بازی سے کچھ نہیں ہوگا. حقیقی رنگ چڑھانا ہے تو شریعت اسلامیہ کے رنگ کو اپنے قلب پر، اپنی وجود پر، اپنی روح پر آپ لگا دیجئے اور اس سے اس کو سرشار کر لیجئے. پھر آپ دیکھیے کس طرح کام بنتے ہیں. کیوں کر نہ بنے غیب سے میرے کام حسن، بندہ بھی تو ہوں کیسے بڑے کارساز. محرم میں اب کرنا کیا ہے؟ تلاوت قرآن کرنی. محرم میں کرنا کیا ہے؟ اگر ہو سکے، آج 2 تاریخ ہے، آپ کے منہ پٹکے ہوئے کام ہے، مسئلے حل نہیں ہو رہے، کوئی بات نہیں، نمازوں کی پابندی کریں. نیا سال ہے، نیت کریں، کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اب ساتھ میں کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت روزانہ نماز عشاء کے بعد نفل نماز پڑھ لیں. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں. اس کا احسان کریں اہل بیت کو. 1000 بار سورہ اخلاص پڑھیں ایک ہی نشست میں بیٹھ کر. ہے اتنا مشکل کام؟ کوئی مشکل نہیں، بہت آسان، کر کے دیکھیے. محرم کے 2 دن نکل گئے، اس کی قضا کریں. 1000 بار سورہ اخلاص پڑھی. یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ دماغ پلٹ جائے گا، پلٹ جائے گا، نہیں، کچھ نہیں ہوگا. پلٹا وہ سدھر جائے گا انشاءاللہ، بگڑا ہوا درست ہو جائے گا. یہ پڑھے اور پڑھ کر ان کو اصال کرے، مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں پیش کریں، سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں پیش کریں، امام حسن مجتبیٰ کو پیش کریں، امام حسین کی بارگاہ میں پیش کریں، ان کی پیاری بہن سیدہ زینب کو پیش کریں، ان کی کل خانوادے کو پیش کریں. اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، مولا تیرے ان محبوبوں کا واسطہ جنہوں نے تیرے محبوب کے دین کو بچایا اور قربانیاں دی، اللہ میری مشکلوں کو ٹال دے. پھر آپ دیکھیے کام کیسے بنتے ہیں. روزانہ 10 محرم تک اس عمل کو معمول میں رکھیے. اور بالخصوص شب عاشور ان 2 رکعتوں کو 8 رکعتوں سے تبدیل کر دیں. 8 رکعت پڑھیں اور 1000 بار سورہ اخلاص پڑھ کے اگلے سال تک دیکھیے کام کیسے حل نہیں ہوتا. یہ نام تو وہ ہے جس سے بڑی بڑی مشکلیں ٹل جاتی ہیں. سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ مار گئے، کربلا بپا ہو گئے، اور آپ کو لے کر جایا جا رہا تھا. بازار سے گزرے تو کسی نے دیکھ کر رونا شروع کر دیا اور کہا دیکھو خانوادہ اہل بیت کے شہزادے کا حال کیا ہے. سید سجاد کے ہاتھوں میں زنجیریں بندھی ہوئی ہیں،
قربان جائیے اہل بیت کی شان اور طاقت کے۔ سید سجاد نے جب اس کے روتے اور ہوئے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک نگاہ قہر و جلال اپنی ان بندھی ہوئی زنجیروں پر ڈالی، اور ڈالنے کے بعد یوں ہاتھ کیا، زنجیر ٹوٹ کر چھڑاکے سے زمین پر گر پڑی، اور دیکھ کر کہنے لگے اے رونے والے، یہ رب کی رضا ہے جس پر ہم اہل بیت راضی ہیں، ورنہ خدا نے یہ طاقت دی ہے، یہ زنجیر تو کیا، پہاڑ کو اشارہ کرے تو وہ اپنی جگہ سے ٹل جائے، پہاڑ کو اشارہ کرے وہ جگہ سے ٹل جائے۔ یہ تو مقام رضا ہے، اس پر ہائے نہیں کی جاتی، اس پر واہ کیا جاتا ہے، اس پر واہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی قربانیوں سے درس حاصل کرنے، اپنی زندگی کے اندر اس درس سے تبدیلی لانے، ایمان میں پختگی حاصل کرنے کا ذہن عطا فرمائے، اور جو ایام محرم باقی ہیں اس میں علماء کے بیانات سنیں، اور الحمدللہ آج اس اعتبار سے ایک اور سعادت مند دن جیسے جمعہ کا دن سید الایام ہے کہ یہاں پہ خواتین کے لیے نماز جمعہ کا باقاعدہ اہتمام کر دیا گیا ہے۔ آج پہلی نماز جمعہ باجماعت ادا کی جائے گی۔ اس حوالے سے میں ایک بات عرض کر دوں کہ ابھی 4 رکعت بہنیں جو ہیں گھروں میں ظہر کی نماز پڑھتی ہیں، یہاں پہ نماز جمعہ پڑھیں گی، تو اس میں آپ نے 4 رکعت نماز سنت پڑھنی ہے، اس کے بعد یہاں آذان ثانی ہوگی، خطبہ سنیں گے آپ، خطبے کے بعد پھر 2 رکعت نماز فرض جمعے کی پڑھیں گے، کیونکہ جو خطبہ ہے وہ ظہر کی 2 رکعتوں کے قائم مقام ہو گیا۔ مرد حضرات اس کو جانتے ہیں، بہنیں ان چیزوں کو نہیں سمجھتی، تو آپ نے خطبہ سننا ہے، سنت ادا کرنے کے بعد، اور 2 رکعت نماز جمعہ فرض کی نیت سے جمعے کی نماز ادا کریں گے، دعا ہوگی، پھر اس کے بعد 4 سنت، پھر 2 سنت اور 2 نفل ادا کرنا ہے، صلاۃ و سلام ہے۔ اپنے گھروں کو رخصت ہو جائیں، چاہے تو گھروں پہ جا کر سنت ادا کیجیے۔ اور ایک اور اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ 7، 8، 9 محرم الحرام، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہی جس مقام پر آپ موجود ہیں، ہر سال کی طرح اس سال بھی 3 روزہ سالانہ ذکر اہل بیت کا اجتماع منعقد ہوگا۔ الحمدللہ مرکز نور الہدیٰ میں یہ پہلا اجتماع ہے جو منعقد ہو رہا ہے، اور صدرات سے سلسلہ جاری، اس مقام پر یہ پہلا اجتماع ہے 1445 ہجری میں، اور ایٹ اے ٹائم مرد حضرات اور خواتین دونوں کے لیے اہتمام ہوگا۔ خواتین کے لیے بیسمنٹ میں اہتمام ہے، مرد حضرات کے لیے گراؤنڈ فلور پر اہتمام ہے۔ نماز عشاء 9 بجے بعد جماعت ادا کی جائے گی، 9:30 سے 11:30 بجے تک اس اجتماع کا ٹائم ہے۔ اختتام پہ لنگر کا اہتمام ہے 7 اور 8۔ 9 محرم یعنی جمعے کے روز نماز عشاء 9 بجے ادا کی جائے گی، لیکن اجتماع 9:30 سے 12 بجے تک چلے گا، آدھا گھنٹہ بڑھا دیا جائے گا، بڑی رات ہے، شب عاشور ہے، اختتام پہ لنگر کا اہتمام ہے۔ ہم آپ کو گزارش کریں گے اس دعوت کو خوب عام کریں کہ 7، 8، 9 تاریخ محرم کی یہاں پر 9 سے 11:30 بجے تک ہم نے آنا ہی آنا ہے۔ جتنے بھائی بیٹھے میں آپ کو گزارش کروں گا آپ خود آئیے، گھر کی خواتین کو لائیے، محرمات کو لائیے، مرد حضرات کے لیے فرنٹ سے راستہ ہے، بیک سے راستہ ہے، خواتین کے لیے